پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا پیر عبدالماجد صدیقی سے خانہ والدو تشریف گنن سیر آل سنت والجماعت دے بہت بڑے بزرگ ہیں اور جگہ دوتے پہلی مرتبہ تشریف گنن حضرت مولانا محمد عبداللہ غفاری صاحب دی طرفوں حضرت خواجہ صاحب دی آمد اسینے کو خوش آمدید آکتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت جی نے الحمدللہ اپنا قیمتی وقت مصروفیات کو چھوڑ کے تشریف گنن اللہ پاک انہیں کو جزائے خیر عطا فرماویں حضرت شیخ خطاب فرمائیں نماز کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں 6 بجے نماز لیٹ تو نہیں ہوگی 5:45 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بآداب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه جامعہ کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی پروگرام جو بچوں کی تکمیل قرآن کے حوالے سے منعقد ہے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے محترم حضرت مولانا سلمی صاحب دام برکاتہم عالیہ اور ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ غفاری صاحب دام برکاتہم عالیہ محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تو یہ جتنی رونقیں آپ نے دیکھی بچوں کی تلاوت عربی اور انگلش میں بیانات اور یہ علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ یہ ایک مدرسے کی برکت ہے یہ رونقیں مدرسوں کی برکت کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ کیا ہے یاد رکھنا مدرسے کی بنیاد کسی ولی قطب غوث یا کسی شیخ نے نہیں رکھی ڈی سی او ڈی پی او کمشنر وزیر مشیر نے نہیں رکھی مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے اس مدرسے کی تاریخ کائنات کی تاریخ سے بھی پرانی دنیا کی تاریخ سے پرانی تاریخ ہے مدرسے کی اللہ نے عالم عرش پہ مدرسے کی بنیاد ڈالی قرآن بتاتا ہے علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء اللہ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا پھر باقاعدہ امتحان لیا امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی یہ سنت اللہ ہے تعلیم و تعلم امتحان پوزیشن لینے پہ انعام وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا غار ہرا میں آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے اسی مدرسہ میں داخلہ دلوا رہے ہیں اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسہ میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ 38 درجے میں اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا
جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے کفر سر جوڑ کے بیٹھا، ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں، ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے کہ مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن کے اور علم کی تعلیم کو کیسے بند کیا جائے۔ اب یہ اس اجلاس میں مشورہ اسی بنیاد پہ ہوتا رہا، فیصلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے مدرسے دار ارقم کی طرف غصے کے حالت میں بڑھ رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے راستہ روکا، عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے اور دین کی تعلیم کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ اس نے کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ پہلے ہی میرے دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بہن نے دستک کی آواز سنی تو جان گئی، بھائی عمر آ گیا۔ استاد کو کمرے میں بھیجا، میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا، عمر نے غصے کے حالت میں دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تماچا تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکرایا، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ماں کا تذکرہ آیا تو عمر کا دل پسیج گیا، کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب بہن اور بہنوئی کے ساتھ سبق میں بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، استاد نے وہیں سے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب عمر نے یہ آیت سنی، اہل لسان تھے، بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچے اور بچیوں پر مدارس کے دروازے کو کھلا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، گیٹ پہ کھڑی صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھ کے بھانپ لیا، اٹھے گیٹ کے پاس کھڑے ساتھی کے پاس آئے، من دکل باب، کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ کہا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کا دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا عمر کی نگاہیں اٹھی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی بیان کر دی، اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے یہ مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوا۔ مسجد نبوی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے کائنات پہ پھیلا دی۔ آج یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں اسی درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس ادارے کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر اس مدرسے کی چھت کے نیچے جمع رہے تو اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔
یہ میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ. اس لیے ہم اور آپ مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے قریب آئیں، ان کی ضروریات کو سمجھیں اور پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ان حضرات کا احسان ہے، دن و رات میرے اور آپ کے بچوں پہ محنت کر کے قرآن کے 30 پارے ان کے سینوں میں سجا دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، آپ کے اس علاقے میں تو دینداری نسبتاً زیادہ ہے، یہ ملتان سے اور اس اگلے سائیڈ کی جگہ سے علماء سے تعلق. یاد رکھنا علماء اور طلباء یہ کوئی الگ مخلوق نہیں. آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے. ذاتی موبائل دینا تو دور کی بات، ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے. جس سے خاص محبت کا تعلق ہوتا ہے تو شاید اسے ذاتی نمبر دے دیتے. علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوا. اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے. یہ علماء اور حفاظ یہ اس قافلے کے افراد ہیں جس کو رب محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اگر ہم انہیں محبت سے دیکھیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے مدارس اور اہل مدارس کے قریب آئیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیں. ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں اللہ نے وہ مقناطیسیت رکھی ہے کہ جہاں مقناطیس ہوتا ہے لوہے کو کھینچ لیتا ہے. قرآن بھی جہاں آتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. قرآن میرے اور آپ کی زندگی میں آئے گا رحمتوں کا نزول میری زندگی میں، کاروبار میں آئے گا رحمتوں کا نزول کاروبار میں، گھر بار میں آئے گا رحمتوں کا نزول گھر بار پہ. یقیناً آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے تو قرآن کی کوئی برکتوں کا پتہ نہیں چلا، طاقت کا پتہ نہیں چلا. یاد رکھنا قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر ہم نے گھروں میں الماریوں کے اوپر رکھ دیا ہے، ایسے طاقت کا پتہ نہیں چلے گا. آپ اگر پسٹل کی گولی ہاتھ میں پکڑ کے شکار کو ماریں اسے لگ بھی جائے اسے خراش تک نہیں آتی. اگر یہی گولی پسٹل میں رکھ کے فائر کریں گے شکار سے آر پار چلی جائے گی. اگر قرآن کی طاقت دیکھنی ہے اس کو اپنے کاروبار میں لا کے دیکھو، اس کو گھر بار میں لا کے دیکھو، اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا قرآن کی برکت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. میرے اور آپ کے گھروں میں جو قرآن کے نسخے موجود ہیں یاد رکھنا یہ کتابی نسخہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میرے اور آپ کے گھر رب کا مہمان ہے. آج اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ چند گھنٹے میرے گھر میں ٹھہرے، میں اسے 5 منٹ بھی نہ دوں، 10 منٹ اس کے ساتھ نہ بیٹھوں، نہ اس سے گفتگو کروں، مہمان کی توہین سمجھی جاتی ہے، بھیجنے والا ناراض ہو جاتا ہے. یہ قرآن جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہے یہ رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے. لیکن آج مسلمان کے پاس 10 منٹ نہیں کہ اس مہمان کے ساتھ بیٹھ جائے، اللہ کے مہمان کے ساتھ گفتگو کر لے. یقیناً یہ اس مہمان کی بھی توہین ہے، رب کی ناراضگی کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے بچوں کو جوڑیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ، خود بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام رکھیں اور اپنے بچوں بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں. تو قرآن میں اللہ نے مقناطیسیت رکھی اور اسی طرح اس قرآن میں اللہ نے عظمتیں رکھی. مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی تاجر ہے جس کا نام ہے سلام بن جبیر. مکہ مدینہ کی تجارت ملک شام سے ہوتی تھی. ایک دن یہ یہودی تاجر سلام بن جبیر مدینہ سے ملک شام جاتا ہے، وہاں تجارتی سامان خریدا. دن کے آخری حصے میں واپسی کر رہا تھا کہ راستے میں ایک آواز کان میں پڑی کہ ایک مالک غلام کو فروخت کر رہا ہے لیکن بہت ہی کم قیمت بتا رہا ہے. اس کے قدم رک گئے. اتنے کم قیمت کا غلام جب قریب گیا تو دیکھا تو سمجھ آ گئی قیمت کم کیوں ہے. وہ سادہ شکل تھا، سادہ
سادہ مزاج تھا، بہت ہی کمزور جسم کا مالک تھا، جو بھاری کام کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا چلو سستا ہے، قیمت کم ہے، خرید لیتا ہوں، شاید کچھ نفع ہو جائے۔ اس نے سامان تجارت کے ساتھ غلام کو بھی خریدا، مدینہ منورہ پہنچا۔ اگلے دن مدینہ کے منڈی کے قریب روڈ کے کنارے پہ سامان تجارت لگا دیا، اس غلام کو کھڑا کر دیا، کہا جب تک تیرا خریدار نہ آئے تو نے کھڑا رہنا ہے۔ مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بکا، ابھی غلام ہے جو اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا ہے، لیکن اتنا بے قیمت ہے کوئی اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن ایک خاتون کا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ جب 3 دن مسلسل اس نوجوان کو تپتی دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑے دیکھا تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس خاتون نے اس غلام کی قیمت لگا دی۔ اب یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل چکی تھی کہ فلاں تاجر ایسا غلام لائے ہیں جو بالکل بے قیمت ہے۔ جب اس خاتون نے قیمت لگائی، خرید کے گھر لے گئی، یہ بات بھی پورے مدینہ اطراف میں پھیل گئی۔ فلاں خاتون اس کی قیمت لگا کے اسے گھر لے گئی ہے، اسے خرید لیا ہے۔ اللہ کی شان ایک اور تجارتی قافلہ جو مکہ سے چلا تھا، ملک شام میں تجارت کرتے ہوئے واپسی پہ مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، اس میں مکہ کے ایک نوجوان تاجر ابو حذیفہ بھی شامل۔ یہ باتیں گردش کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچی۔ ابو حذیفہ نے کہا میں اس خاتون سے ملاقات چاہتا ہوں۔ وقت بنا ملاقات ہوئی، گفتگو کے دوران ابو حذیفہ کو یقین ہو گیا انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہے۔ جب وہ واپس اپنے قافلے میں آیا، اگلے دن اس خاتون کے ماں باپ کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ ماں باپ نے سوچا مکہ کا نوجوان تاجر ہے، اس سے بہتر ہماری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ ہوگا۔ انہوں نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ مدینہ میں گزارنے کے بعد ابو حذیفہ نے کہا میں مکہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ رشتہ داروں کو اپنی شادی کی خوشخبری دے سکوں، دوستوں کو اپنی سفری تجارت کی کارگزاری سنا سکوں۔ بیوی نے کہا میں ساتھ چلوں گی، اس نے غلام کو بھی ساتھ لیا۔ مکہ مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، رات گزری، صبح ہوئی۔ ابو حذیفہ کہنے لگے یہاں قریب میرا ایک جگری دوست ہے، میں پہلے اس کی ملاقات چاہتا ہوں۔ بیوی نے غلام کو ساتھ لیا، خاوند کے ساتھ چلی، جا کے دوست سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران ابو حذیفہ نے کہا، ابو حذیفہ کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، آپ کا انداز بدلا، آپ کی گفتگو میں تبدیلی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ابو حذیفہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ محبت ایسی تھی کہ یہ جوڑی فوراً محبوب کے قدموں میں گئی، ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ابو حذیفہ کی بیوی جس کا نام شبیتہ تھا، اس نے جب اسلامی تعلیمات سنی کہ غلام کو آزاد کرنے میں یہ اجر و ثواب ہے، اس نے اپنے اس غلام کو جو بالکل بے قیمت روڈ کے کنارے پہ کھڑا خریدار کے انتظار میں رہتا تھا، وہی غلام جس کا نام حضرت سالم تھا، آپ نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا۔ حضرت سالم پریشان، یہاں تو کوئی جاننے والے نہیں، کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، پہلے آپ اپنے ارادے کے بھی مالک نہیں تھے، چاہت کے بھی مالک نہیں تھے، اب آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، آپ اپنے ارادے و چاہت کے خود مالک ہو، ہم آپ کی سرپرستی کریں گے۔ پوچھا کیا کام کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کو کام کروا کے دیں گے۔ حضرت سالم نے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی قرآن کی درسگاہ میں داخلہ دلوا دو۔ معلومات لی، مدرسے میں داخلہ دلوا دیا، شوق تھا۔ حضرت سالم نے محنت کی، تھوڑے ہی عرصے میں حافظ قرآن نہیں بلکہ قاری قرآن بن گئے۔ جب تلاوت کرتے اللہ نے کیا خوبصورت لہجہ عطا کیا تھا، راستے میں چلنے والا آپ کی تلاوت سنتا تو قدم رک جاتے۔ ایک وہ وقت آیا جب پہلا قافلہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جا رہا تھا، حضرت سالم کو اس قافلے میں شامل کیا گیا۔ یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا، مسجد قباء میں گیا، متفقہ طور پہ حضرت سالم کو امام بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ امیر المومن ہے عمر فاروق مکہ سے چلی مدینہ پہنچے، مسجد قباء میں آئے، نماز کا وقت ہوا، امام سالم مصلی پہ کھڑے مقتدار امام بن کے کھڑے ہیں، امیر المومنین مقتدی بن کے ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ تو وہی شخص تھا جو اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا تھا، اتنا بے قیمت کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار نہ تھا، آج یہ امام بن کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ امیر المومنین جیسے عظیم شخصیت ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کر رہی ہے۔ حضرت سالم کو یہ عظمت اگر ملی ہے تو صرف قرآن کی بدولت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت
قرآن عزت اور عظمت کا ذریعہ ہے. اگر ہم قرآن کو عزت دیں گے تو قرآن مجھے عزت دے گا. لیکن افسوس یہ ہے آج ہم نے قرآن کی عظمت کو جانا ہی. ہم اگر قرآن اٹھاتے ہیں یا تو چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردوں کو ہوا دینے کے لیے، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہو اس کے سر پہ لے کے کھڑا ہونے کے لیے، یا میں نے قرآن اٹھایا ہے تو صرف و صرف اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے. قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں، وہ اردو میں چھپی مارکیٹ میں بکتی ہے. میں تو کردار کا درس دیتی ہوں، کردار کا سبق دیتی ہوں، کردار کا پیغام دیتی ہوں. ہاں اگر ہم قرآن کے ساتھ عملی طور پہ جڑ گئے، ایسے با کردار بنیں گے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں میں آپ کا مقدر بنا دے گا. مدارس میں یہی محنت ہے. حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت، نہ نقش و نگار، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت، نہ کوئی مرتبہ مقام، نہ حسب و نسب، نسل غلام بکتے چلے آ رہے ہیں لیکن کردار بنایا تھا. قرآن سے جڑے، نبی کے دامن سے جڑے، کردار پہ محنت کی. اللہ نے کیا عروج عطا فرمایا. یہی بلال چلتا تھا مکہ کے گلیوں میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اگر عملی طور پہ قرآن سے جڑیں گے تو اسے باکردار بن جائیں گے. ایک وقت تھا جب مسلمان باکردار تھا، اس کے اثرات پتہ کیا تھے؟ اس کے اثرات یہ تھے کہ اس کے باکردار ہونے کی وجہ سے اس کے پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. ایک یہودی مالک مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگا دی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے. ایک پارٹی سے بات چلی تو اس یہودی مالک کے مکان نے کہا میں اپنے مکان کی ڈبل قیمت لوں گا. انہوں نے کہا بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جو آپ کے مکان کی پوزیشن ہے، جو محل وقوع ہے، اس حساب سے ہم قیمت دینے کے لیے تیار. یہ مصر رہا میں ڈبل قیمت لوں گا. آخرکار پارٹی والوں نے پوچھا ڈبل قیمت کا مطالبہ کیوں ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا. توجہ کہنے لگا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے. اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں گا. ایک وقت تک جب مسلمان باکردار تھا تو اس کے کردار کی وجہ سے پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی. آج ہم نے قرآن چھوڑا، کردار سے گرے. آپ مغرب میں جا کے دیکھو مسلمان کے پڑوس میں کوئی مکان لینے کے لیے تیار نہیں. آتے ہیں مکان تلاش کرتے ہیں، خریدنا ہے یا کرائے پہ لینا. جب پتہ چلتا ہے اس ایریے میں مسلمانوں کی آبادی ہے، خدا کی قسم وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے طرف رخ کر جاتے ہیں. مسلمان کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے آج تیار نہیں. اس لیے ہم اور آپ مدارس اہل مدارس کے قریب آئیں تاکہ قرآن سے جڑیں اور اپنے آپ پہ محنت کرنے کا موقع ملے اور باکردار بن جائیں. قرآن کا کمزور ترین تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. کمزور ترین تعلق. ایک نوجوان پاکستان سے مغرب ممالک میں گیا، کچھ پڑھا لکھا تھا، وہاں کسی کمپنی میں ملازمت ہو گئی. اللہ کی شان اسی کمپنی میں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی. تھوڑی عرصے بعد ان کے آپس میں ہائے ہیلو کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے نوجوان جب باہر جاتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہیں کنڈی اڑ جائے تاکہ مجھے نیشنلٹی مل جائے، گرین کارڈ مل جائے. یاد رکھنا بڑے فیصلے بڑوں کے ہاتھوں میں رہنے دو، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے. شادی تو کر لیتا ہے پھر خون کے آنسو روتا، کیونکہ وہ بیوی تو نہیں ہوتا، وہ تو خاوند ہوتا، تیرے سے زیادہ کماتی. اس لیے بڑے فیصلے بڑوں کے ہاتھوں میں رہیں گے تو اس میں خیر اور برکت ہوگا. شادی کوئی پوری زندگی کی خوشی تو نہیں ہے. علماء سے پوچھ لو، شرور شہر غموم دہر نزول قبر، مہینے کی خوشی ہے پوری زندگی کی ذمہ داری. وہ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے نزول قبر انسان قبر میں اتر جاتا.
جب یہ فیصلے بڑے کریں گے اللہ اس میں برکتیں پیدا کرے گا، اس میں سکون پیدا کرے گا۔ تو نوجوان گیا، ملازمت کرتا تھا دفتر میں، ایک عیسائی لڑکی بھی ملازم تھی، ہائے ہیلو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اس نوجوان نے اس لڑکی کو کہہ دیا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا بھی اس سے تعلق بن چکا تھا، وہ بھی چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا میرا باپ عیسائی پادری ہے، بہت سخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا، موقع بنے گا تو بات کر کے دیکھوں۔ کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینوں بعد اسے موقع ملا تو اس نے باپ سے بات کر دی۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی کا بھی رجحان ہے، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نوجوان کو بلا کے لانا، میں اسے 2-3 باتیں کرنی۔ وہ اس نوجوان کو اگلے دن بلا کے لے آئی۔ باپ نے کہا دیکھو پہلی شرط یہ ہے جس دفتر میں ملازمت کرتے ہو وہ چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری شرط یہ ہے جو تیری کمیونٹی ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سے لا تعلق ہونا پڑے گا، انہیں خبر نہ ہو کون تھا کہاں گیا۔ اس نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتوار کو چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب یہ 2-4 باتیں تھیں، اس نے اسے منظور کر لیا، کوئی عذر درمیان میں باقی نہیں رہا۔ چند دنوں بعد باپ نے فیصلہ کیا ان کی شادی کر دی، شادی مکان لے دیا، اس میں رہنے لگے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، رشتہ دار، عزیز و اقارب ڈھونڈ کے مایوس ہو گئے، معلوم نہیں نوجوان کو زمین نکل گئی، آسمان اچک گیا تو کہاں گیا؟ اللہ کی شان 3 سال بعد اپنے پہلے ایک ایریے میں جہاں اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب رہتے تھے، وہاں کی مسجد میں وضو کرتے ہوئے امام صاحب کو نظر آ گیا۔ امام صاحب نے دیکھا یہ نوجوان کہاں سے آیا؟ زمین سے نکلا ہے، آسمان سے ٹپکا ہے، 3 سالوں کے تلاش کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ خیر امام صاحب سمجھدار تھے، نظر رکھی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو امام صاحب نے ساتھی بھیجا، اسے کہا کہ آپ کو قاری صاحب بلا رہے ہیں۔ آ گیا، کمرے میں بٹھایا، چائے منگوائی، چائے پلائی۔ اس کے بعد خیر و خیریت کے بعد پوچھا کہ نوجوان کہاں تھا 3 سال کا عرصہ؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا جو آپ کو سنانا چاہتا۔ کہنے لگا قاری صاحب میں دفتر میں ملازمت کرتا تھا، عیسائی لڑکی تھی، اس سے رابطہ ہوا، تعلق بنا، شادی کی بات رکھی، مختصر ہی کو اس نے باپ سے بات کی، آخرکار ہماری شادی ہو گئی، الگ گھر دے دیا۔ بھی نہیں تھا، ایک قرآن کا نسخہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، برانڈے میں تاکچے میں عیسائیت کی کتابیں پڑھی تھی، میں نے قرآن کا نسخہ بھی وہیں رکھ دیا۔ اسی علاقے میں میری ملازمت ہو گئی، صبح ناشتہ کر کے جب نکلتا نظر اٹھتی تو اللہ کی شان قرآن پہ پڑ جاتی، میرے دل میں یہ بات گھومتی کہ یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ یہ دل و دماغ میں گھومتی، میں جاتا دفتر میں کام کرتا، شام کو جب گھر آتا جیسے داخل ہوتا پھر اتفاقاً نظر قرآن پہ پڑتی، یہی بات دل و دماغ میں گھوم جاتی کہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ کہا اس ترتیب سے 3 دن گزرے، میں ایک دن دفتر سے واپس آیا، نظر اٹھی تو وہاں کوئی کتاب نہیں۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی کہاں گئیں؟ اس نے کہا آج میں نے گھر کی پوری صفائی کی ہے، وہ بلا ضرورت کی یہاں پڑھی تھی، میں نے اٹھا کے باہر کوڑے کے ڈبوں میں پھینک دی۔ کہ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں بڑی تیزی سے اٹھا اور تیز قدم بڑھا کے باہر نکلا۔ جب بیوی نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی، دیکھوں کہ کرتا کیا ہے۔ میں نے ڈبوں سے کتابیں نکالتا رہا، قرآن تلاش کیا، مل گیا، صاف کیا، آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا، بڑی عقیدت کے ساتھ اسے لے کے گھر آیا۔ بیوی سارا منظر دیکھ چکی تھی، مجھے کہنے لگی کیا تیرے میں ابھی مسلمانوں کے جراثیم ختم نہیں ہوئے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا پرس اٹھایا اور مجھے کہا میں اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو میں نے بھی قرآن اٹھایا اور اسے میں نے کہا میں بھی اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ کتنا کمزور تعلق تھا، شاید تلاوت بھی نہ کی ہو، لیکن اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ دوستو آئیں خود بھی اور اپنے نسلوں کو جوڑ دیں قرآن والوں کے ساتھ، ان علماء کے قریب آئیں، ان سے پوچھ کے اپنے غمی خوشی کے موقع اور لمحات کو گزاریں۔ اس میں میرے آپ کی عزت اور کامیابی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی، وہ ماں باپ سعادت مند ہیں کہ وہ آج ایک حافظ قرآن کے باپ اور ماں باپ بنے۔ یہ دنوں رات مولانا عبداللہ غفاری صاحب سے پوچھیں، دنوں رات اسی فکر میں ان کی گزرتی، آپ کے بچوں کی ضروریات اور ان کی تعلیم کے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے، ان کا احسان مند رہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت، آخری بات کے بعد حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جیسے دنیا میں ایک قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہے آیات کی صورت میں، قیامت کے دن جب تلاوت کرے گا تو وہ آیات ہر ایک آیت جنت کی کسی نہ کسی منظر کو پیش کرے گی. کوئی جنت کے گلدستے کے منظر کو پیش کرے گی، کوئی جنت کی خوبصورت عمارت، کوئی خوبصورت نہر، کوئی خوبصورت منظر. فرمائے گوئے کہ اس بچے کے سینے میں جو 30 پارے ہیں یہ 30 پارے نہیں، حقیقت میں اللہ نے پوری جنت کو سمیٹ کے تیرے بچے کے سینے میں سجا دیا. یہ ان اساتذہ کی محنت ہے، اس ادارے اور ادارے والوں کی محنت ہے. اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، شکر ادا کریں. اللہ نے ہمارے اور آپ کے بچوں کو قرآن اور دین کے ساتھ جوڑ دیا. بہرحال آگے بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم نماز پڑھنی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی محنتوں کو قبولیت نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. حضرت مولانا عبداللہ غفاری صاحب دام برکاتہم العالیہ جیسے اللہ نے انہیں پورے علاقے میں ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس علم و عمل میں، اس شخصیت اور اس وقار میں اور برکت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ دی خدمت گزارش ہے. بات سنو، پہلے بات کریو تو پھر ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما. اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس ادارے کو مزید قبولیت عطا فرما. اللہ اسے مزید قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما. یا اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود ان کے مستقبل کو روشن فرما. امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، اور یعنی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات میرے پاس کچھ